والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا واجب الاحترام قبلہ پیر صاحب مشروف ہو، واجب الاحترام احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل، خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اثار ثواب دی اج دی محفل پاک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی حضرات برادری دے اور میرے پیر بھائی حضرات تشریف فرما ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک سب دا آمنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اللہ پاک اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان دنوں دی مناسبت دے نال چند گالی میں آپ حضرات کو عرض کرن دا خواہش مند ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان دے اوتے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی مہینے دے وچوں آخری مہینہ ہے اور اس مہینے دے آخری دن جاری اور ساری ہیں۔ اس مہینہ دی 18 تاریخ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت منایا گیا۔ یہ مہینہ جیسے ہی اختتام ہو سی، اگلا مہینہ سال دا اسلامی پہلا مہینہ ہو سی۔ سال دا پہلے مہینے کا آغاز یکم محرم تو ہوتا ہے۔ یکم محرم دا دن بڑا خاص ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، امام الواسدین، خلیفۃ المسلمین آپ دا یوم شہادت ہوتا ہے۔ پھر یکم محرم تو بعد 10 محرم الحرام خانوادہ رسول جگر گوشہ بطول میرے پاک نبی علیہ السلام دے صاحبزادے آپ دے شہزادے گلشن نبوت دے پھول سید و شہداء جناب سیدنا حضرت امام علی مقام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہوتا ہے۔
انہاں دی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے۔ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی تنا ہن، میرے پاک نبی علیہ السلام دے شہزادے ہن، حضور دی صاحبزادی دے صاحبزادے ہن، جنتی جوانوں دے سردار ہن، امت دے امام اور مقتدا اور پیشوا ہیں۔ انہاں دی شہادت بھی بہت بڑی شہادت ہے۔ تھال دے لوگوں سچی بات یہ ہے کہ امام پاک دی شہادت تے شہادت بھی ناز کریں دی ہے۔ آج اساں جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ترتیب دے نال انہاں دی شہادت پہلے ہوئی، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، امت دے امام اور مقتدا ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام دے مرید خاص بھی ہیں، حضور دے مراد خاص بھی ہیں۔ انہاں دے متعلق میں بڑے معروضات خصوصی آپ دے نال گزارش کرنے ہیں، مختصر جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام دی اہل بیت حضور دے اصحاب دے اللہ مزید مدارج بلند فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت سیدنا عمر 40ویں شخص ہن پہ جڑے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات تے ایمان لائے اور اسلام نو جنہاں نے قبول فرمایا ہے۔ 39ویں شخص بھی آپ ہیں یا 40ویں شخص آپ ہیں۔ انہاں دے اسلام لاون دا جڑا واقعہ ہے، ویسے تو میرے پاک نبی علیہ السلام دے خلق تو آپ دی سیرت صورت تو متاثر ہوئے، لیکن معروف یہ ہے کہ قرآن پاک نو جب انہوں نے سنا اور تدبر فرمایا، فکر فرمایا، غور فرمایا، انہاں دے دل دی حالت یکساں طور تے تبدیل ہونے لگ گئی۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار قرآن پاک نو سنا، سورۃ طٰہٰ 16واں سپارے دی سورۃ طٰہٰ دے پہلیاں 8 یا 10 آیتاں انہوں نے سماعت فرمایا ہیں۔ قرآن پڑھن والے، قرآن دے قاری قرآن دی تلاوت کر دے پہ ہیں، ای آیت تو انہاں دی تلاوت جاری اور ساری ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سورۃ طٰہٰ دے جب چند آیتاں سنیاں تو تدبر فرمایا۔ تدبر کرن تو بعد قرآن دے قاری تو سوال کر دے ہیں، ھذا کلام جدید، آدھے ہیں کہ یہ کلام میں پہلی دفعہ سنا ہے، یہ نواں کلام ہے۔ قرآن دے قاری نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو نہیں جانتا کیا یہ عام کلام تو نہیں، ھذا کلام ربی، یہ عمر رب دا کلام ہے پیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے سرکار دے جمی معجزات نبوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نو بہو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تھل دے لوگوں آسمان دے ستاریاں دے گنتی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کمالات، اوصاف، شمائل، معجزات اپنے حبیب علیہ السلام دے ذات والا صفات نو عطا فرمائے، محمد پاک دے عظمتاں دا شمار ممکن ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار دے معجزات نبوت دے وچوں سب تو بڑا معجزہ حضور جو اللہ پاک نے عطا فرمایا معجزہ قرآن ہے۔ اسے قرآن دے چند آیتاں جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنیاں، دل دی حالت تبدیل ہوئی، یکساں طور تے حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ جب یہ حاضر ہوئے تو میرے پاک نبی علیہ السلام دے ارد گرد چند صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے کہ خطاب دا بیٹا جناب عمر حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور دے حرم نبوت دے اندر یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، تلوار رکھی ہے حضور دے قدموں دے اندر، دوزانو ہو کے بیٹھے ہیں، عرض کیتا ہے سرکار میں لڑن واسطے نہیں آیا، میں جھگڑا کرن واسطے نہیں آیا،
نہ ہی میں آپ تو کسی معجزے دی دلیل طلب کردہ ہاں سرکار اگرچہ میں کل تک اسلام دا سخت ترین مخالف ہاں میں لیکن قرآن دے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل دے اندر مینو معرفت الہ اپنی معرفت عطا فرمائی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ رسالت مآب دے اندر عرب دا او شخص جس دی طاقت اور شجاعت دا پورے عرب دے اندر ڈنکا بجدا ہا اس نے حضور دے قدمہ دے اتے ہاتھ رکھ کے عرض کیتا ہے اے محمد جو اللہ نے تو دین عطا فرمایا او دین بھی حق ہے تے خطاب دا بیٹا اے بھی اعلان کردہ ہے کہ محمد تیری نبوت بھی حق ہے بھائی تیری نبوت اور رسالت بھی حق ہے بھائی جو اللہ نے جناب نو دین عطا فرمایا آپ نو دین عطا فرمایا دین بھی حق ہے بھائی وہ شخص جڑا کل تک دین دی سخت ترین مخالفت کردہ ہا میرے پاک نبی علیہ السلام ہر میں کعبہ دے اندر بہ کے حضور دعا مانگتے ہیں اللہ اسلام دی عزت واسطے یا تو عمر بن حشام عطا فرمایا عمر بن خطاب عطا اللہ انہاں دے وچوں جڑا بہتر ہے میں محمد انہاں دے واسطے دعا مانگدا ہاں مینوں عطا فرما انہوں دعا مکمل ہوئی سرکار نے دعا مکمل فرمائی انہوں جناب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دل دی حالت تبدیل ہوئے پتھر دل ہا دل نو شگاف پہ گیا ہے جب حضور دی دعا اللہ دے حضور حاضر ہوئے جب میرے پاک نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ید اللہ والے جناب عمر دی تقدیر بدل گئی ہے مقدر سمر گئے ہیں میرے پاک محمد نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہوں نے حق میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابی رسول ہیں جنہوں پاک نبی نے دعاواں کر کے اللہ تو منگیا ہے اس عنوان دوتے میں جناب نو صرف ایک واقعہ عرض کرنا ہے زیادہ طوالت نے اختیار کرنے گرمی بھی ہے آپ حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو اس حال ثواب دی محفل پاک ہے خالصتاً اسا اپنے مرحومین دے واسطے انہوں نے مغفرت واسطے اللہ تو مغفرت دے سوال دے حضور اللہ دے حضور عرض کرنا ہے دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام دے ذکر دے توفیل اور نیک بندیاں دے توفیل اللہ پاک ساڑے بزرگاں دے اللہ بخشش و مغفرت فرمائے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویسے تو آپ جان دے ہو کہ دین اسلام دے واسطے آپ دے بہت درینہ خدمات ہیں آپ ہر غزوہ دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام دے شانہ بشانہ کھڑے رہے کسے غزوہ دے اندر بھی پیچھا نہیں ہوئے ہر غزوہ ہر محاذ ہر مقام حتیٰ کہ ہجرت بھی آپ نے فرمائی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے نہ شانہ بشانہ نہ رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یعنی کہ اتنے تک ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں اگرچہ میرے بعد نبی کوئی نہیں نبوت دا باب نبوت دا دروازہ حضور دی ذات ہوتے بند ہو گیا آپ دی ذات والا صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع کمالات معجزات عطا فرمائے یہ دوسرا ایک نقطہ حضور دا یہ بہت بڑا اعزاز نبوت اور اس جملے نو دل دی تختی دوتے لیکنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو جمیع اوصاف عطا فرمائے لیکن نبوت اور رسالت دے اندر سب تو بڑا اعزاز نبوت یہ ہے کہ نبوت دا آغاز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو ہویا ہا اور نبوت دا اختتام بھی ساڑھے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہویا ہے سر اول نبوت دے اندر سر اول بھی آپ ہیں پہ اور نبوت دے اندر سر آخر بھی آپ تو سا تسبیحیں پڑھ دے ہو میں تو انہوں مثال دے منی ہے تسبیح اسا شروع کر دے ہیں پہلے منکے تو پہلے ہی ہوندہ ہے وہ امام ہوندہ ہے جتوں جناب تسبیح دا سا آغاز کرتے ہیں منکے نال منکا یعنی کہ دانے نال دانا تسبیح دے نال دانا ملا ہوندہ ہے ایویں امام تو شروع ہوندہ ہے دانا اور امام دوتے آ کے تسبیح دا مکمل ساڑا جڑا ہے مکمل ہوندہ ہے ترتیب اسی طرح میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات والا صفات تو انہوں آغاز کرو یعنی کہ ابتدا ہوندی پئی ہے امام تو انہوں جب تسبیح نو مکمل کرتے ہیں تو اختتام ہوندہ پیا ہے یعنی کہ ختم ہوندی پئی ہے اسے امام دوتے اے پاک نبی علیہ السلام دی نبوت اور ختم نبوت دی حقیقت اجن آدم نبی دنیا دوتے جلوہ گر کوئی نہ تھائے ہن اللہ نے اس وقت نبوت دی امامت بھی محمد نو عطا فرمائے اور نبوت اور رسالت دی سرداری بھی محمد نو عطا فرمائے امامت بھی اللہ نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے جناب آدم علیہ السلام بعد تشریف فرما ہوئے حضور دے
نور مبارک تو اللہ نے ساری کائنات اللہ نے بنائی اور نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق، فرمایا کہ میرے بعد اگرچہ نبی کوئی نہیں اور میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو قال فی عمر، فرمایا کہ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے، یعنی کہ انہاں دی عظمت بیان فرمائی ہے، انہاں دے مقام نو بیان فرمایا، اللہ دی بارگاہ جڑا جناب عمر دا رتبہ ہے، جڑی شان ہے، کسی عام بندے دا ایک فرمان نہیں، اس محبوب خدا دا فرمان ذی شان ہے پیا، جن دی زبان تو حق تو سوا کبھی کوئی جملہ نہیں نکلا، جن دی زبان تو تے حق جاری ہوندا ہے، اس نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگرچہ نبی کوئی نہیں، میرے بعد اگرچہ رسول بھی کوئی نہیں، اگر کوئی نبی ہوندا، ممکن ہوندا کوئی نبی، تو فرمایا کہ قال فی عمر، او عمر ہوندے۔ اس عنوان دے اوتے میں جناب نو ایک بہت خوبصورت اور سادہ جملہ عرض کردا ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ دے اندر جو دین اسلام دی جس طرح دی محبت میری عمر نو عطا فرمائی ہے، یا دین اسلام دی جو غیرت اللہ نے میری عمر نو عطا فرمائی کہ میری امت دے اندر ایسی غیرت بھی رب نے کسی نو نہیں عطا فرمائی۔ اتنا ہی بڑا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیسی دین دی غیرت، اسلام دی غیرت، مدینہ شریف دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے، بات تو بات چل دی پئی ہے، بس اختتام دے طرف اسا انشاءاللہ تعالی جلد پہنچتے پئے ہیں۔ مدینہ شریف دے اندر جب حضور ہجرت فرما ہوئے، مدینہ شریف دے اندر ابتدا دے اندر پردے دے آیتاں یا پردے دا حکم نہ ہا، انصار اور مہاجر انہاں دے درمیان اتنی محبت ہا، اخوت ہا کہ کوئی پردے والی بات کوئی نہ ہا، حتیٰ کہ یہود اور نصارہ انہاں دے درمیان بھی مسلمان پردہ نہ کر دے ہاں۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات انہوں نے سنی جڑی کہ انہاں دی خیرت نو گوارا نہ ہوئے، یہودیاں دے وچوں کسے یہودی نے آکھا ہا، انہوں نے آکھا ہا کہ اللہ نے رزق بھی سانو عطا فرمایا ہے زیادہ، اللہ نے حسن بھی سانو عطا فرمایا زیادہ، ان دی یہ گال تھوڑی غیرت نو لگی ہے، یعنی کہ غیرت دے متعلق ہا پئے۔ آپ بھی بات نو پھر سماعت فرماؤ، ایک مہذب معاشرے دے اندر، سلجھے ہوئے معاشرے دے اندر یا تمیز والے معاشرے دے اندر یہ بات کرنا کہ ساڑھے ہاں حسن بھی زیادہ ہے اور ساڑھے ہاں دولت بھی زیادہ ہے، تو جب معاشرے دے اندر اس طرح دی بات ہو سی تو لوگ پھر یہ بات دے نتیجے تک پہنچ ویسے، تو وہ زمانہ رسول ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے مبارک زمانے دے اندر اہل یہود نے مسلمانہ دے متعلق یا مسلمانہ دے گھراں دے متعلق یہ بات کی تھی کہ اسینا تو رزق تو وچ بھی بہتر ہیں، اللہ نے سانو رزق بھی زیادہ عطا فرمایا اور اللہ نے سانو حسن بھی زیادہ عطا، سنت بھی زیادہ عطا فرمایا۔ جب انہوں نے یہ گال کی تھی، جناب عمر روندے ہوئے حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے، عرض کیتا سرکار یہ گال سارے تو نہیں برداشت ہوندی، آپ اللہ دے محبوب ہو، اللہ دے حضور عرض کرو نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں سپارے دے اندر سورۃ النور دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان مومنہ دوتے پردے دا حکم ارشاد فرمایا ہے اور وہ پردہ لازم ہویا، فرض ہویا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات نو محسوس کیتا ہے کہ اسلام اور دین دی کہیں بھی ذرا بھر بھی غیرت دے متعلق سوال اٹھدا پیا ہے تو آپ تو یہ برداشت نہ ہوتا ہا۔ آپ دے دور خلافت دے اندر بے پناہ آپ دے کمالات، آپ دے احسانات ہندی نے اسلام دوتے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا او اللہ اکبر چمکدا دمکدا روشن ستارہ ہے پیا کہ جڑا صبح قیامت تک طلوع راسی اور روشن راسی، جن دی ضیاء جن دے کرنا پورے عالم اسلام دے اندر پھیلیا راسن، اور امت دا ہر غیرت مند بندہ آپ دی عظمت نو سلام پیش کردا راسی۔ اج چند گالیں اساں آپ دی روح پر فطور نو بطور خراج عقیدت پیش کرنے واسطے میں عرض کیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اساں ساریاں نو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت، حضور دی اہل بیت و صحاب دی محبت اور مودت اللہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔